دیکھنا یہ ہے کہ متاثرین جو احادیث کی تخلیق کرتے ہیں، جی جی علامہ دہلوی ہوئے، حافظ ابن حجر ہوئے، حافظ ابن جوزی ہوئے، حافظ ذاتی ہوئے، جی جی یہ حضرات جب دونوں سے نقل کرتے ہیں، جی جی قال فی الاوسط و قال فی الصغیر، جی جی یہ سارے مقامات آپ تو کمپیوٹر کے ماہر ہیں، ہمیں تو یہ دیکھنا ہی نہیں آتا، جی جی نہ ہی یہ اعلیٰ ہمارے پاس ہے، میرے پاس نہیں۔ جی جی تو خبیر صاحب کو ضرورت پڑتی ہے تو کہہ دیتا ہوں، تو وہ بتلا دیتے ہیں۔ جی جی اس قسم کے جتنے مواقع ہیں نا، ان کو جمع کرنا چاہیے، ٹھیک ہے بھائی جی۔ اور ان کو جمع کر کے پھر جو پہلے تاریخ صغیر کے نام سے ہندوستان سے چھپی تھی اور اب وہی اسی کو کہا جا رہا ہے کہ یہ تاریخ اوسط اوسط ہے، جی جی تو ان دونوں کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ ایک تو یہ ہوگا کہ پھر صغیر کا کچھ نہ کچھ مواد مل جائے، کچھ نہ کچھ مل جائے، جی جی اور اس کے اسلوب سے بھی آگاہی ہو جائے گی جی جی کہ تاریخ صاحب صغیر میں امام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا اسلوب جو ہے، جی جی اس لیے یہ چیزیں قابل مراجعہ ہیں۔ انشاءاللہ جن حضرات نے بھی یہ مقدموں میں لکھا ہے کہ یہ تاریخ صغیر ہی تاریخ اوسط ہے، جی جی انہوں نے اس نقطہ نظر سے گفتگو پاس نہیں کی، اللہ اکبر۔ اس نقطہ نظر سے انہوں نے بحث نہیں کی، جی جی اور ان مواضع اور مقامات پر حافظ ابن حجر بھی فتح الباری میں یہ نقل کرتے ہیں، اچھا جی تلخیص الحبیر میں بھی، جی جی جب تلخیص میں ہے تو جو اس کی اصل ہے اس پہ بھی یہ مل جائے گا، اچھا جی اور ذہنی میں تو بہت جگہ ہے یہ۔ تو یہ مقامات جو ہے نا، ان کو جمع کرنا چاہیے، انشاءاللہ ان کو جی دیکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ پھر حقیقت میں جو ہے نا وہ بات نکلے گی۔ انشاءاللہ بسا اوقات یہ حضرات دونوں تاریخ سے اختلافی اعتبار سے بات نقل کرتے ہیں جی جی کہ اوسط میں یہ کہا ہے اور صغیر میں یہ کہا ہے۔ جی جی اب جس کو وہ اوسط کہہ رہے ہیں، وہ کیا واقعی یہی اوسط ہے؟ جی جی یعنی اس نقطہ نظر سے یہ تقابل جو ہے نا ان کتابوں کو کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ اللہ اکبر کریم، اور اس سے کچھ نہ کچھ پتہ تاریخ صغیر کا بھی چل جائے گا کہ وہ کیا تھی اور کیا اس کا اسلوب ہے۔ جی اللہ مہربانی فرمائے۔ استاد ایک محترم۔ بات تو یہ نہیں سمجھ آتی جی جی جو امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے کہی ہے کہ التاریخ الکبیر میں 40,000 راوی ہیں۔ جی جی اب وہ بات تو ہمارے سامنے نہیں آتی، جی جی اتنے راوی تو اس میں نہیں ہیں، جی جی کم میں بہت اس سے۔ اچھا جی یہ امام حاکم پتہ نہیں اتنا بڑا آدمی ہونے کے باوجود، وہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تو نقل کر دیا کہ حاکم وہ ہوتے ہیں جس کو سب کچھ پتا ہو، حالانکہ اچھا یہ جی تعریف بھی حاکم کی غلط ہے، اچھا جی حاکم کی یہ تعریف بھی نہیں غلط ہے، اور نہ متقدمین میں یعنی ائمہ میں جو پہلے ہیں انہوں نے جی جی اس قسم کی کوئی بات لکھی ہے۔ جی جی حاکم بسا اوقات ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں امام بخاری کے بارے میں ہی، صحیح بخاری کے بارے میں۔ اب یہی شرط دیکھ لیں کہ صحیح بخاری کی شرط کیا ہے، جی جی جو بات حاکم کہہ رہے ہیں وہی ان کے شاگرد بہقی کہے جا رہے ہیں۔ جی جی حیرت ہوتی ہے کہ اتنے بڑے ائمہ جن کے سامنے یہ ساری چیزیں موجود تھیں، تو یہ باتیں کیسے لکھ گئے اور کیسے کہہ گئے؟ اللہ اکبر۔ تعجب بھی ہوتا ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے۔ تو یہ بھی تاریخ کے بارے میں بھی ان کا یہ تبصرہ جو ہے نا، یہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے، جی جی یہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تاریخ جو امام صاحب کی ہے اس کی بہت تعریف کی گئی ہے، آپ جانتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، لیکن وہ حجم نہیں ہے جو حجم امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں۔ اچھا جی
اور نہ ہی آج تک کسی نے یہ خبر دی ہے کہ اس کا کوئی اور نسخہ ہے جی جی یا اس پر کچھ روایت اور ہیں، یہ آج تک کسی نے خبر نہیں دی۔ جی جی چلیے اس قسم کی باتیں جو ہے نا وہ کمپیوٹر کے ذریعے تو آج آسان ہو گئی، جی جی کمپیوٹر کے ذریعے یہ چیزیں آج آسان ہو گئی، پہلے بہت مشکل تھی۔ کون ساری کتابوں کو پڑھے اور پھر ان کا تقابل کرے۔ استاد محترم مغل طاہر رحمہ اللہ نے الکمال میں اس سے میں نے نا جو تاریخ صغیر بخاری کا نام لے کر انہوں نے عبارت نقل ہاں کی، وہ بھی نقل کرتے ہیں۔ وہ استاد جی نا 17 مجھے حوالے ملے، 17۔ تو پھر میں نے نا ایک ایک تلاشیں کی، وہ کبیر میں، اوسط میں، یعنی شاملہ کے ذریعے ساری کی۔ کچھ استاد جی نا عبارتیں وہی لفظ بلفظ جو اوسط میں ہیں، کچھ طریقے کبیر میں ہے، لیکن کچھ نہ اضافہ ضرور ادھر ملتا تھا صغیر میں۔ المیہ یہ ہے کہ حافظ مغلطائی اپنے وجود اور علم کے اعتبار سے بلا شبہ بہت ایک نام ہے ان کا، اللہ اکبر۔ لیکن وہ جن کتابوں سے اکثر و بیشتر انہوں نے نقل کیا ہے جی جی وہ کتابیں معتبر نہیں، اللہ اکبر۔ وہ کتابیں جو ہے نا وہ اس پائے کی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے تعرض نہیں کیا تعلیم اچھا سے، جی بہت کم اس سے استفادہ کیا اور اس پر تبصرہ بھی کیا یہی تعلیم کے مقدمے میں۔ جی جی اللہ اکبر کبیر اللہ۔ وہ سیوطی کی طرح جو جہاں سے ملتا ہے ایسے رتبہ جی یہاں پہ سب جمع کر دیتے ہیں، ایسے جی۔ سب جمع کر دیتے ہیں۔ پھر شیخ محترم شیخ ابو نہال مصری، دبوسی صاحب مصری، انہوں نے جو نا طریق کبیر پر کام کیا ہے، ان سے میری دعا سلام ہے۔ پھر میں نے نہال صاحب آپ کی تو سارے جہان سے نہیں دعا سلام ہے۔ نہیں جی نہیں جی۔ سارے پھر میں جہان نے سے۔ نا ان سے پوچھا، اس ایسا نہال صاحب نا مخطوطات کے بڑے ماہر ہیں، ہاں تو میں نے کہا جی یہ نا مما سمجھائیں طریقہ صغیر کا۔ وہ کہتے کہ میرے علم کے مطابق نا امام بخاری صاحب رحمہ اللہ نے طریقہ صغیر لکھی نہیں ہے۔ وہ کہتے انہوں نے لکھی نہیں ہے، تاریخ صغیر لکھی نہیں ہے۔ وہ کہتے لکھی نہیں ہے، حافظ سند ذکر کرتے ہیں اور تم کہتے ہو لکھی نہیں۔ سارا کچھ ہے۔ تو ہاں پھر میں نے کہا باقاعدہ ان کی سندیں ذکر ہاں کرتے جی ہیں۔ یہ اچھے ماہر ہیں۔ ہاں جی ہاں یہ تو ماہر نہ ہوئے نا۔ ہاں جی۔ وہ کہتے کہ یہ ہے ہی نہیں اس غلط طرح۔ بات۔ ابھی اللہ تعالیٰ زاد عدنان صاحب نے کتاب چھاپی، ہاں جی آپ کے علم میں آ لسان جائے تو المحدثین، لسان المحدث، بہت اچھی بہت اچھا کام کتاب۔ جی۔ وہ پہلے وہاں عرب میں 3 جلدوں میں چھپی، ایسے جی لیکن انہوں نے سائز بڑا کر کے ایک ہی جلد میں سب کو مکمل سمیٹ بہت اچھا دیا۔ کام ہے جی، کل ہی مجھے وہ نسخہ ملا ہے، ماشاء اللہ۔ الحمدللہ بہت اچھا کام ہوا ہے اس میں۔ ایسے جی یہ جو موجم تھے نا، جتنے معاجم تھے جی جی اصطلاحات کے حوالے سے، جی جی شیخ اعظمی صاحب کا بھی ہے ہاں جی اور بھی دوسرے اہل علم کے ہیں، ان کو بھی سامنے انہوں نے رکھا ہے، اور اس کے باوجود انہوں نے بہت محنت کی، ایسے جی بہت محنت کی، کوئی شک نہیں جی۔ اور پوری طرح بحث کو مباحث کو نکھارنے کی کوشش کی۔ ایسے جی اللہ اکبر کبیر۔ عدنان استاد صاحب نے خود اس کی کمپوزنگ کروائی ہے یہاں، جی جی اور پھر ان کے حوالوں کی مراجعت بھی کی۔ جی جی ماشاءاللہ مستعد ہے، جوانی ہے بھائی، اس میں کام کر لو، جتنا انشاءاللہ کیا جا سکتا ہے کر لو، انشاءاللہ جتنی اللہ توفیق دے بس لگے رہو اس میں۔ انشاءاللہ جب ہمارے طرح بیکار ہو جاؤ گے نا تو اس وقت پھر کچھ نہیں کر پاؤ گے، اللہ اکبر۔ پھر کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ پھر وہ جو کچھ پہلے کیا ہوا ہے اسی سے آپ اپنا وقت نکالیں گے۔ کئی بار میں یہ کہا کرتا ہوں اور مثال دیا کرتا ہوں کہ بزرگ کہا کرتے، ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے، بیٹوں کو کہتے ہیں کھا لو کھا لو کھا لو کھا لو، یہ کھایا ہوا تمہیں کام آئے گا، اللہ اکبر۔ کھایا ہوا تمہیں کام آئے گا۔ یہی بات میں ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو، یہ پڑھا ہوا کام آئے گا۔ اللہ
یہ پڑا ہوا کام آئے گا۔ اور جس وقت آپ ذمہ داریوں میں کھپیں گے، پڑھنے پڑھانے میں کھپیں گے، تو اس وقت آپ کے پاس پڑھنے کا وقت نہیں ہوگا۔ جو پہلے جمع شدہ ہے ذخیرہ، اس ذخیرے سے ہی آپ اپنا کام نکالیں۔ اب اس وقت نئی سے نئی کتابیں اتنی آ رہی ہیں، دل چاہتا ہے ان کو پڑھیں، لیکن نہ صحت اجازت دیتی ہے نہ وقت ہے۔ دونوں چیزیں، صحت بھی اجازت نہیں دیتی اور وقت بھی نہیں ہے کہ ان کو پڑھیں۔ جو دوسرے کام کرنے ہیں وہ رک جاتے ہیں۔ اس لیے یہ وقت ہے سارا ذخیرہ گالنے کا اور اس سے مستفید ہونے کا۔ جتنا بھی پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں، جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں۔ اور کمپیوٹر پر کبھی اعتماد نہ کریں، کمپیوٹر کی مراجعت کبھی نہ کریں۔ کمپیوٹر جو ہے اس سے صرف آپ یہ پوچھ لیں کہ بھائی یہ چیز کہاں ہے، بس، تاکہ آپ کا کچھ وقت بچ جائے، آپ کا کچھ وقت بچ جائے۔ اور ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے، کمپیوٹر سے نہ پوچھیں تو ایک چیز کو تلاش کرتے کرتے کئی چیزیں ضمناً کئی چیزیں نہیں مل جاتی، ایسا بھی ہوتا ہے۔ کمپیوٹر تو ہے نہیں، یہ موبائل بھی ہے نہیں، اور روایت کی تلاش میں کئی چیزیں نہیں مل جاتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے جتنا بھی ہو سکتا ہے وقت کو غنیمت جانے بھائی۔ یہ نوجوان ساتھی جو ہے نا، یہ بھائی اپنے وقت کو غنیمت جانے اور جتنا جمع کر سکتے۔ اور یہ اندھا مطالعہ، میں کہہ چکا ہوں پہلے بھی، اندھا مطالعے کا کوئی فائدہ نہیں، بس پڑھتے ہی جائیں۔ نہیں، اس پڑھنے کا ایک ہدف ہونا چاہیے، پڑھنے کا ایک مقصد ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو یعنی اس پڑھے ہوئے میں کیا ضرورت کب کہاں پیش آئے، کب آئے گی، کہاں آئے گی، ان ضروریات کا اگر پہلے احساس نہیں ہے تو اندھے مطالعے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ آپ پڑھ جائیں گے، لیکن اس کو استعمال کہاں کرنا ہے، کہاں اس کو فٹ کرنا ہے، کہاں یہ کام آنے والا جملہ ہے یا یہ اصول کہاں کام آنے والا ہے۔ اگر آپ اس سے بے نیاز ہو کے پڑھیں گے تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے کہا پہلے بھی آپ سے کہ اپنی نوٹ بک میں یہ چیزیں جمع کیا کریں، یہ چیزیں جمع کیا کریں، اور پھر وہی نوٹ بک آہستہ آہستہ پھر تمہاری کتابیں بن جاتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اپنے نبی علیہ السلام سے پہلا حکم اقرا کہا ہے تو پھر پیچھے بات کیا ہے۔ بدر کے جو قیدی تھے، جن کے پاس فدیہ تھا ان سے تو فدیہ لیا، جن کے پاس فدیہ نہیں تھا وہ پڑھانے انہیں آتا تھا، انہوں نے کہا چلو ہمارے 10 آدمیوں کو پڑھنا لکھنا سکھاؤ، پڑھنا سکھاؤ۔ تعلیم کا جتنا اہتمام نبی علیہ السلام نے کیا ہے، آپ معلم ہیں، معلم خیر ہیں، آپ معلم بھی ہیں، مزکی بھی ہیں، مرشد بھی ہیں۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، یہ سارے اوصاف نبی علیہ السلام، معلم بھی ہیں، معلم کتاب بھی ہیں، مزکی بھی ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جس طرح کتاب بغیر معلم کے سمجھ نہیں آتی، آج تک اللہ ذوالجلال نے کوئی کتاب بغیر نبی کے نہیں بھیجی، کوئی کتاب نبی کے بغیر نہیں بھیجی۔ جس طرح کتاب معلم کے بغیر سمجھ نہیں آتی، اسی طرح تزکیہ بھی بغیر مزکی کے حاصل نہیں ہوتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اہل اللہ کی صحبت اختیار کی جائے، ان کے ساتھ کچھ وقت لگایا جائے، ان کے پاس بیٹھا جائے۔ ہم پڑھتے ہیں تراجم میں، امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے، کان الناس یکتبون قیامهم وقعودهم ولباسهم وجلوسهم وکل ما یفعل ویقول۔ وہ بیٹھتے کیسے تھے، لباس کیسا تھا، کہتے کیا ہیں، کرتے کیا ہیں، ہر چیز لکھتے تھے۔ اسی طرح امام عبد الرحمن بن مہدی ہیں، یحییٰ بن سعید قطان ہیں، ان حضرات سفیان ثوری ہیں، ان کے بارے میں لوگ ان کے پاس آ کے رہتے تھے، صرف یہ دیکھنے، کوئی مسئلہ نہیں پوچھتے تھے، کوئی علم نہیں پڑھتے تھے کہ یہ نمازیں کیسے پڑھتے ہیں۔ ان کا
اٹھنا بیٹھنا کیسے؟ گویا تربیت حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس لوگ جاتے تھے. آج ہمارے اندر اس چیز کا فقدان ہے، ہمارے اندر اس چیز کا بالکل فقدان. ہم کسی کے پاس جاتے نہیں، اور صحیح بات یہ ہے کہ آپ جائیں بھی کس کے پاس؟ آپ بالکل اندھیر ہے، جائیں بھی کس کے پاس بیٹھیں جا کے؟ آج جتنا انحطاط اور قحط الرجال ہمارے اندر ہے کسی جماعت میں نہیں. کہنے کو ہم بہت کچھ ہیں لیکن کچھ نہیں. قحط الرجال ہر لحاظ سے، علم کے لحاظ سے بھی اور عمل کے لحاظ سے. اللہ اکبر کبیر. تو بھائی آپ جانتے ہیں، پہلے بھی شاید بتلایا ہے میں کہ نبی علیہ السلام کی جتنی صحبت میں جتنے زیادہ رہے ہیں وہ انہی کو افضلیت حاصل، انہی کو افضلیت حاصل. اور محدثین کے نزدیک بھی اس کی روایت راجح ہے جو شیخ کے ساتھ زیادہ صحبت میں رہا. کتنا وقت استاد کے ساتھ گزارا. یہ مستقل عنوان ہے. آپ تراجم پڑھیں، 18 سال رہے، 20 سال رہے، 15 سال رہے اپنے شیخ کے پاس، اپنے اساتذہ کے. ہم تو 1-2 سال رہ کے مشکل سے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم تنگ پڑ گئے، قید خانے میں آ گئے. وہ 18 20 سال پڑھتے تھے، رہتے تھے اپنے مشائخ کے پاس، اور ان سے علم بھی اور عمل بھی دونوں سیکھتے تھے. آج انحطاط ہے، علمی انحطاط بھی ہے اور عملی انحطاط بھی. اس لیے وہ جس طرح کہتے ہیں نا، کھیتوں کو دے لو پانی اب بہہ رہی ہے گنگا، کچھ کر لو نوجوانوں اٹھتی کی جوانی ہے. اس لیے آپ بھائی جوان ہیں، مستعد ہیں، با ہمت ہیں، ماشاءاللہ. ہمت کریں اور اس میدان میں، اس سمندر پہ کود جائیں، اس میں تیریں، اس میں ڈبکیاں لیں، اس کو پڑھیں، پھر بات بنے. اللہ توفیق عطا فرمائے، اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ استاد محترم، اسی طرح امام ابن حبان رحمہ اللہ کی ثقات مجروحین مشاہیر کو جمع کرنا، پھر جن احادیث سے امام ابن حبان صاحب نے روایت لی ہے صحیح میں، ان کا بھی اضافہ کر دینا، اس کے بارے میں استاد محترم کیا مشورہ ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ امام ابن حبان سے زیادہ امام ابن خزیمہ ہیں. جی جی وہ زیادہ محتاط ہیں ابن حبان سے. جی جی آپ کے علم میں ہی ہے، ایک عرصہ پہلے ہم مشکات میں پڑھتے تھے اور اس پر عمل بھی کرتے تھے. اچھا جی. ہمارے میں جامعہ میں تھا تو اس پر باقاعدہ عمل تھا کہ مغرب کی جو نماز ہے اس میں جمعرات کو پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل هو اللہ. مشکات میں یہ پڑھتے رہے ہم. لیکن اب جب یہ صحیح ابن حبان آئی ہے، سینا ثقات ابن حبان آئی ہے، تو ثقات ہی میں خود انہوں نے کہا کہ یہ روایت منقطع ہے. یہ روایت منقطع ہے، خود انہوں نے کہا. اسی لیے حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور دوسرے حضرات نے کہا ہے کہ تصحیح کے بارے میں امام بخاری، امام مسلم، امام نسائی کے بعد ابن خزیمہ کا درجہ ہے. ابن حبان بعد میں آتے ہیں. ابن حبان بڑا نام ہے لیکن ان میں تساہل پایا جاتا ہے. بلکہ ایک روایت تو صحیح ابن حبان میں وہ بھی ہے جو ایک کذاب سے مروی ہے، معاذ اللہ سبحانہ وتعالی. صحیح ابن حبان میں حالانکہ صحت کا حکم لگایا اس کتاب، لیکن وہ روایت ایک کذاب راوی سے منقول. تو یہ تساہل ان کی کتابوں میں پایا جاتا ہے. ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ بڑا نام، لیکن صحیح ابن خزیمہ پر بھی آپ دیکھ لیں بہت سے مقامات پر شیخ البانی رحمہ اللہ نے نقد کیا. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ ان حضرات کی تصحیح کا
حاکم نے یہ بات بالکل صحیح کہی معرفہ میں کہ آنکھیں بند کر کے صحیح بخاری اور مسلم کی روایت پر عمل کر لو، اس کے بعد جتنی بھی کتابیں ہیں ان کو دیکھ لو، ان کو دیکھو، ان کی مراجعت کرنے کے بعد فیصلہ کرو کہ یہ قابل عمل ہیں یا نہیں۔ بہت اچھی بات کی۔ بلکہ اس سے بھی آگے یہ کہنا چاہیے کہ مسلم کے بارے میں بہت سے تحفظات ہیں، صحیح مسلم کے بارے میں بھی تحفظات ہیں، لیکن صحیح بخاری کے بارے میں نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر کبیرہ، بڑا نام ہے، اور بلا شبہ ابن جوزی نے کہا ہے کہ 10 لاکھ احادیث امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ میں تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن امام احمد کی عظمت ان کی کتاب کی وجہ سے نہیں، ان کی استقامت کی وجہ سے۔ ان کا تعارف، ان کی عظمت، وہ ان کی استقامت کی وجہ سے۔ ابتلا، حالانکہ ابتلا میں دوسرے بھی مبتلا ہوئے، امام مالک بھی ہوئے، امام شافعی بھی ہوئے، امام بخاری بھی ہوئے، لیکن جس ابتلا سے امام احمد گزرے ہیں وہ ابتلا، علی بن مدینی نے تو صاف کہہ دیا تھا کہ بھائی یہ احمد ہی مار کھا سکتے ہیں، ہم نہیں کھا سکتے، اس لیے انہوں نے سکوت اختیار کی۔ علی بن مدینی نے سکوت اختیار کیا، اللہ اکبر۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جو عظمت ملی ہے وہ ان کی کتاب کی وجہ سے ملی، صحیح کی وجہ سے ملی، یہ فرق ہے دونوں۔ اللہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، آزمائش میں وہ بھی مبتلا ہوئے، لیکن وہ مدینہ طیبہ میں ان کی امامت، اور مدینہ طیبہ میں جو اس وقت مرجع خلائق تھا تعلیم میں، اس وجہ سے امام مالک، ورنہ لکھا ہے تراجم میں کہ امام مالک سے لیث بن سعد زیادہ عالم تھے اور افقہ تھے، ان کو وہ تلامذہ نہیں ملے، ان کو تلامذہ مل گئے، ان کو تلامذہ مل گئے، امام لیث کو تلامذہ نہیں ملے۔ حتیٰ کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیٹی کا رشتہ کیا تو کہنے لگے کہ میں نے شادی کے بعد اس کو روانہ کرنا ہے تو کچھ تھوڑا سا آپ بھیج دیں، کیا زعفران بھیجتے، تو انہوں نے 10 بوری زعفران کی بھیج دی، اللہ اکبر، 1-2 بھی نہیں، وہ کچھ فروخت کر کے انہوں نے پیسے شادی کے خرچ کر دیے، اور کچھ زعفران جو ہے نا وہ استعمال کر دیے۔ امام لیث بہت صاحب ثروت تھے، سارے محدثین ایسے نہیں تھے، بہت صاحب ثروت تھے امام مالک رحمۃ اللہ۔ عجیب بات ہے ایک محدث کی، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ روزہ رکھتے تھے اور رات کو شام کو افطاری کرتے تھے 1 روٹی سے، اور 1 لقمہ بچا لیتے تھے، 1 لقمہ بچا لیتے تھے۔ اب جب 7واں دن ہوتا تو یہ 7 لقمے جو ہے نا وہ ان سے افطاری کرتے، اور 1 روٹی جو بچتی تھی اس کا صدقہ کر دیتے۔ اندازہ کی، وہ 1 لقمہ جو 7 دنوں میں انہوں نے بچا کے رکھا ہے، وہ 7ویں دن وہ آپ خود 7 لقمے 6 لقمے کھا لیے، اور جو روٹی تھی ان کے لیے وہ صدقہ کر دیا۔ کیسے لوگ تھے، دنیا میں چلتے تھے پھرتے فرشتے تھے۔ امام داؤد بن ابی ہند کے بارے میں لکھے 40 سال تک انہوں نے روزہ رکھا، اور اہل خانہ کو پتہ نہیں کہ یہ روزہ رکھ رہے ہیں، اندازہ کیجیے 40 سال تک، 1-2 دن کی بات نہیں، 1-2 مہینے کی بات نہیں۔ کھانا دیتے وہ کھانا دیتے کہ دوپہر کو بزاز سے کاروبار کرتے تھے ساتھ، اور وہ کھانا جو ہے وہ فقراء کو تقسیم کر دیتے، اور شام کو آ کے افطار کر لیتے۔ وہ کہتے کہ روزہ رکھا ہوا تھا، بابا جی نے دوپہر بھی روٹی کھائی ہے اور شام کو بھی کھا لی، چلو الحمدللہ۔ انہیں کیا پتا بھی بابا جی نے دوپہر کھائی ہے۔ یہ بڑے عجیب و غریب ان کی داستانیں ہیں، یہ تھے وہ لوگ۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ امام لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک کو عبداللہ بن لہیہ کا گھر جل گیا تھا، 1000 دینار بھیجا، درہم نہیں 1000، 1000 دینار بھیجا۔
کہ تمہارا گھر جل گیا ہے، یہ لوگ گھر کو بنا۔ اسی طرح دوسرے محدثین کی امام الیاس بن سعد رحمۃ اللہ علیہ معاونت کرتے تھے، جس طرح امام عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں مجھے تجارت کی ضرورت نہیں، میں تو ان 4 آدمیوں کی وجہ سے تجارت کرتا ہوں، سفیانین کے لیے، فضیل بن عیاض کے لیے، ابن سبا کے لیے، اس سے جو نفع حاصل ہوتا ہے میں ان کو دیتا ہوں، ان میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ یہ لوگ تھے۔ امام بخاری کے استاد ہیں عبید بن یعیش رحمۃ اللہ علیہ، وقت کی قدردانی کا اندازہ کیجیے کہ کھانے کا وقت ہوتا تھا تو اس کا بھائی اس کے منہ میں لقمے ڈالتا تھا اور یہ لکھتے تھے، یہ اپنے مسودے لکھتے تھے، کھانے کا وقت ہوتا بھائی لقمے، وقت بھی بچتا ہے، بھائی کو نے خدمت بھی۔ آج کون بھائی ہے جناب؟ آج تو بھائی کو دیکھ کے ویسے ہی برداشت نہیں کرتا، اللہ ماشاء اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ خدا رحمت کو نہ دی عاشقان پاک کی نظر۔ یہ تھے ہمارے اسلاف، یہ تھے ہمارے اسلاف۔ ہم نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں بھائی، کچھ دیکھا ہی نہیں، کچھ نہیں دیکھا، کچھ نہیں دیکھا۔ چلیے کچھ پڑھ لیں آپ، شروع کریں، بہت وقت ہو اوپر اوپر کی باتیں صحیح۔ اچھا اچھا، ماشاء اللہ، بڑی بات ہے وہ۔ 2011 سے میرے رب میں ان سے بڑا استفادہ کیا، میں نے جب بھی جاتا تھا ایسا بڑا وقت دیتے تھے۔ رحمۃ اللہ، اللہ ان کا دماغ بھی کمپیوٹر تھا۔ اللہ کمال دماغ، کمال دماغ، جزاکم اللہ، ماشاء اللہ۔ چلو شاہد صاحب نے اعلان تو کیا تھا لیکن وہ کام اتنے انہوں نے شروع کر رکھے ہیں ماشاء اللہ، ایسے جی، اس کی حد پہ۔ اللہ یہ چلو خیر، 1-2 نام پاکستانیوں کے آ ہی گئے۔ ہاں جی، جی جی، 2-3 نام پاکستانیوں کے آ ہی گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر، بہت عظیم۔ جزاکم اللہ، نے بہت اچھا کیا۔ اچھا نصیحت ہے، ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ۔
مسیح علیہ السلام کے وصایا پر تو ہیں کتابیں. یہ صحابہ کرام اور سلف کے اقوال اس پر مشتمل نہیں ہے. جیسے میں آپ اپنے دیکھیں یہ ساتھ نام میرا ساتھ سامنے آیا عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ علیہ. جی شاہ اسماعیل شہید کے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام بھی عبدالعزیز تھا, ان کا نام بھی عبدالعزیز, اللہ دونوں معاصر تھے. اللہ لیکن یہ ایک بالکل بالکل اجاڑ پرہار کہاں واقع ہے؟ یہ مطلب لیا مظفر گڑھ سائڈ یہ میں. نہیں, یہ کوٹ ادو کے قریب ہے. اللہ اکبر. کوٹ ادو کے قریب ہے جی یہ جی جی جی. پرہار. لیکن انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں, شاہ صاحب نے مرکز میں بیٹھ کے کام کیا, انہوں نے جنگل میں بیٹھ کے کام. اللہ اکبر. اور یہ ایک جگہ پڑھا بھی ہے میں نے, وہ کہتے ہیں کہ مجھے جو کچھ سکھایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سکھایا. اللہ اکبر. گویا ملت علم نہ ہو ملت علم, اس کے وسعت. اللہ اکبر. ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਨਸੀਹਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਜੀ. ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਜੀ لو جو حول ولا قوة إلا بالله. نارچے نسبت خاکہ وال میں پاک. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ چلو موجودہ دور پہ بزرگان ان کو باتیں نام آ رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ فقیر کے تھیلے میں ڈال دیں. اچھا اور بھی ہے. اچھا 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 اچھا. ماشاء اللہ کام تو اچھا کر رہے ہیں آپ لوگ. اللہ اکبر کبیرہ.